السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو روزے کے دوران ہمارے جسم کا رد عمل کیا ہوتا ہے اس بارے میں کچھ دلچسپ معلومات آئی تھی میرے پاس، میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کر دیں۔ اس سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے دوران ہمارا جسم کا رد عمل کیا ہے اور اس بارے میں کچھ دلچسپ معلومات ہیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، پہلے 2 روز جب ہم روزہ رکھتے ہیں، پہلے ہی دن ہمارا بلڈ پریشر گر جاتا ہے، یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات درجہ کم ہو جاتا ہے، اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، یعنی بی پی گر جاتا ہے۔ اعصاب جمع شدہ گلائکوجن کو آزاد کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہوتا ہے، اور اعصاب جو ہمارے جمے ہوئے ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہو جاتا ہے، جسمانی کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ زہریلے مادے کی صفائی کے پہلے مرحلے میں نتیجہ سر درد ہوتا ہے۔ پہلے روزے میں آپ کو سر درد ہوتا ہے، ہم سب کو چکر آنا، منہ کا بدبودار ہونا اور زبان پر مواد کے جمع ہونا ہوتا ہے، مطلب کہ آپ کی زبان پر کچھ مواد آئے گا تھوک کی صورت میں۔ یہ پہلے 2 روزے جو ہوتے ہیں ان میں یہ اثرات ہوتے ہیں۔ اب تیسرے سے 7ویں روزے تک کے اثرات کچھ اس طرح ہیں۔ جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، آپ کے جسم میں جو فالتو چربی ہوتی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی جلد ملائم اور چکنا ہو جاتی ہے، چکناہٹ مطلب ان کی جلد پہ آ جاتی ہے۔ جسم بھوک کا عادی ہو جاتا ہے اور اس طرح سال بھر مصروف رہنے والا نظام ہضم رخصت مناتا ہے، مطلب کہ جو آپ کا جسم ہے وہ بھوک کا عادی ہو جاتا ہے، اور جس کی اس اشد ضرورت تھی، خون کے سفید جرثومے اور قوت مدافعت میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تیسرے اور 7ویں روز کا جو ہوتا ہے، آپ کے جسم سے چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، گلوکوز میں تبدیلی ہو جاتی ہے، اور اس طرح سال بھر میں مصروف رہنے والا نظام ہضم رخصت ہو جاتا ہے، مطلب آپ کا معدہ جو ہے وہ سال بھر جو مصروف رہتا ہے، اسے تھوڑا سا ریسٹ ملتی ہے، جس کی وجہ سے خون کے سفید جرثومے، سفید خلیے جسے کہتے ہیں، قوت مدافعت میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے، ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے روزے دار کے پھیپھڑوں میں معمولی تکلیف ہو، اس لیے کہ زہریلے مادے کی صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرے سے 7ویں روزے تک آپ کے پھیپھڑوں میں بھی ہلکی تکلیف سٹارٹ ہو جاتی ہے ہمارے، اس وجہ سے کہ جسم میں کچھ زہریلے مواد ہوتے ہیں، وہ ان کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انتڑیوں کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے، مطلب آپ کی جو آنتیں ہوتی ہیں، وینز، ان کو کہتے ہیں انتڑیاں کہتے ہیں، ان کی مرمت کا کام، مطلب اگر وہ کہیں سے ان میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ انتڑیوں کی دیواروں پر جمع مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کی انتڑیوں میں جو مواد وغیرہ لگا ہوتا ہے کھانے کا، وہ ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 8 سے 15 روزے تک آگے آپ پہلے سے توانا محسوس کرتے ہیں، آپ میں طاقت تھوڑی محسوس ہوتی ہے، دماغی طور پر چست اور ہلکا محسوس کرتے ہیں، ہمارا جسم دماغی طور پر ہلکا ہو جاتا ہے اور اپنا جسم چست محسوس ہوتا ہے، جسم میں چستی محسوس ہوتی ہے، پرانی چوٹ اور زخم محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، مطلب آپ کے جسم میں اگر کوئی پرانی چوٹ یا زخم ہوا ہو تو وہ بھی آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب آپ کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ جسم اپنے مردہ یا کینسر شدہ سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے، آپ کے جسم میں جو مردہ سیل ہیں یا کینسر والے سیل ہیں ان کو جسم کھانا شروع کر دیتا ہے۔ روزے کے 8ویں روزے سے 15ویں روزے تک کا یہ عمل ہوتا ہے، سائنس یہ بات کہتی ہے۔ جیسے عمومی حالات میں
کیموتھراپی کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایک علاج ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ کا کینسر ختم کرنا، مطلب بھوکا رکھا جاتا ہے اس میں مریض کو، اور اس سے کینسر کے سیل وہ جسم آپ کا کھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کلیات سے پرانی تکلیف اور درد کا احساس نسبتاً بڑھ جاتا ہے۔ اعصاب اور ٹانگوں میں تناؤ اس عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ قوت مدافعت کے جاری عمل کی نشانی ہے۔ روزانہ نمک کے غرارے اعصابی اکڑاؤ کا بہترین علاج ہے، مطلب آپ کے اگر نمک کے غرارے کریں تو آپ کا جو اعصابی کمزوری ہوتی ہے اس کا یہ بہترین علاج ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے 16ویں سے تیسرے روزے تک کا اب سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ جسم پوری طرح بھوک اور پیاس کو برداشت کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو چست چاق و چوبند محسوس کرتے ہیں۔ ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے، سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے، جسم کے سارے زہریلے مادے کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے، نظام ہضم کی مرمت ہو چکی ہوتی ہے، جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادے کا اخراج ہو چکا ہوتا ہے، بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 20 روزوں کے بعد دماغی یادداشت تیز ہو جاتی ہے، توجہ اور سوچ کو مرکز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، بلا شبہ بدن اور روح تیسرے عشرے کی برکت کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کا فائدہ رہا جو بے شک ہمارے خالق ہماری ہی بھلائی کے لیے ہم پر فرض کیا ہے۔ اس سے یہ جو رمضان کا فائدہ ہے، یہ ابھی تک جو میں نے آپ کو بتایا یہ دنیاوی فائدے ہیں، مگر دیکھیں اس کی رخصت کا انداز کریم نے اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام ماننے سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت میں بھی سنوارنے کا بہترین بندوبست کر دیا ہے۔ اب جو روزے دار ہیں ان کی جو اچھی طرح سے اپنا روزے پورے کرتے ہیں 30، ان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اس میں یہ تحریر میں نے ایک جگہ مجھے ملی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ اب جو 30 روزے رکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا کرم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دینے والا ہوں۔ تو اس کا مطلب کہ اگر آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اور روزے کے تمام احکام پورے کیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے روزوں کو کوشش کریں کہ بہترین طریقے سے گزاریں۔ کل بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں روزے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث میں نے اپلوڈ کی تھی کہ آپ نے روزے کے متعلق کیا کہا ہے۔ اس میں جو مین تھا کہ جھوٹ، چغلی اور غیبت اور ایک دوسرے کی برائی کرنے سے بچنا چاہیے روزے کے دوران۔ یہ مین چیزیں اس حدیث میں مجھے ملی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، ان پر عمل آپ نے کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں اس طرح کی تحریر شیئر کرتا رہوں گا۔ اگر کہیں کوئی غلطی ہو تو آپ لوگوں نے اس کو معاف کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔